ایز پاکستانی جہاں ہمیں شروع سے مذہب بتایا جاتا ہے اور مذہب ہمارے دل کے قریب ہے، آپ کی زندگی سے آپ نے کیا سبق اخذ کیا جو آپ بچوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ جو مذہب کے نام پہ آپ کو ایکسپلائٹ کر کر ایک راہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کا پل کیا ہے جس میں آپ بھی بہہ گئے تھے اور اس کو کیسے ریزسٹ کریں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے نا کہ مذہب، اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں، آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہے اور آپ اس میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ہم میں سے ہر آدمی بائی چوائس اختیار نہیں کرتا میں نے کس کے گھر پیدا ہونا ہے. میں مسلمان پیدا ہو گیا، میں دیوبندی پیدا ہو گیا، اس کے بعد ایک خاص عمر کو آپ پہنچتے ہیں جہاں شعور پیدا ہوتا ہے، آپ ری ڈسکور کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو. اس ری ڈسکوری میں اگر آپ مسلمان ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس ری ڈسکوری کے عمل میں آپ سوسائٹی میں کیا رول اپنا متعین کر رہے ہیں. آپ ایکسپرٹ آف نالج بننا چاہتے ہیں، اسکالر بننا چاہتے ہیں، یا ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ یہ پہلے دن طے کریں. ہمارے ہاں یہ جو کچھ آپ کو سسٹم نظر آتا ہے جس میں ایک مدرسہ بن گیا، ایک پوری اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. 95% طالب علم وہاں پر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل انالیسس کر کے دیکھ لیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو دین کا اسپیشلائزڈ عالم بننے کے لیے سرے سے پیدا ہی نہیں کیا. اس لیے کہ اسپیشلائزڈ آپ کسی بھی فیلڈ میں کرتے ہیں تو اس کے لیے خاص ایپٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے. آپ سوشل سائنسز میں کرتے ہیں، آپ بزنس ایڈمنسٹریشن میں کرتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی میں ہر آدمی ماسٹرز پی ایچ ڈی لیول تک نہیں جاتا، لیکن مدرسے میں آپ ایک چھوٹی عمر کے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں داخل کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایکسپرٹ پی ایچ ڈی اسکالرز بنانا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بڑی لاٹ جو وہاں پر جاتی ہے وہ اس قابل ہو کر اکوپڈ ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوسائٹی میں آ کے مذہب کو ریپرزینٹ کر سکے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ رولز تلاش کرتے ہیں. وہ رولز اصل میں سوسائٹی میں ان کی ورتھ طے کرتا ہے. وہ پولیٹیکل رولز ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہمارے جو سیکٹیرین جماعتیں بن چکی ہیں ان کے کارکنان کے رولز ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی میں اپنے بریڈ اینڈ بٹر، اپنی ڈومیننس، اپنی پریزنس کو ثابت کرتے ہیں. تو جو لوگ مذہب کی طرف آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں بھی اچھا مسلمان بننا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اپرچونیٹیز دی ہیں لائف میں. جو کیریئر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو چوز کریں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں ان کا علمی مطالعہ کر لیں، دن میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بیسک جو ویلیوز ہیں، اور وہ ویلیوز یونیورسل ہیں، وہ صرف اسلام نہیں دیتا، وہ ہیومینٹی کے یہاں موجود ہے اور وہ فطرت کے اندر آئی ہیں. آپ نے بھائی سچ بولنا ہے، آپ نے کم نہیں تولنا ہے، سب چیزیں یہی دین ہے. کچھ دین کے اضافی تقاضے ہیں، وہ شریعت کی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت بیسک سی چیزیں ہیں جن کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور بڑی مشکل چیزیں ہیں جو پریکٹیکل لائف کی ہیں، تو ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر وہ آپ پورا کرنے کی پوزیشن میں آگے ہیں تو قیامت میں آپ کا درجہ وہی ہے جو ایک عالم کا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھئی اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دوں گا قیامت کے اندر. ہر آدمی کا یہی امتحان ہے، ایک ریڈی والے کا یہی امتحان ہے، صبح اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے، سچائی سے کیلے بیچے اور اس کے بعد آ کے گھر پہ سو جائے، وہ برابر ہے. اب یہ جو مدرسے ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ بہت ریسنٹ فینومنا ہے، اس کو کوئی 1-1.5 صدی بھی نہیں گزری. ہمارے ہاں جو مذہبی قیادت رسول اللہ کی موجودگی میں پیدا ہوئی، صحابہ کی، اس کے بعد اسی میں سے چند لوگوں کو اقتدار ملا، وہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر اس کو پولیٹیکل قیادت نے ٹیک اوور کر لیا. یہ ہمارے عباسی خلیفہ کو مذہبی علماء نہیں تھے، اموی خلیفہ کو مذہبی علماء نہیں تھے. اس دور میں جو مذہبی علماء بیٹھتے تھے یا پیدا ہوتے تھے، ان کو اسٹیٹ میں ایک رول دیا جاتا تھا جہاں پر ان کی انرجیز چینلائز ہوتی تھی. مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو پورا کا پورا ٹریڈیشن نظر آتا ہے فقہ کا، یہ اسٹیٹ لا کا ٹریڈیشن تھا، اور مذہبی عالم جو تھا وہ مملکت کا نظام چلاتا تھا، وہ جج بنتا تھا، وہ قاضی بنتا تھا. اس طرح ایک طرف انسٹیٹیوشن موجود تھے جہاں اہل علم علماء پیدا ہو رہے ہیں، تفسیر لکھنے والے، حدیث لکھنے والے، اور وہیں سے وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لاء کو جانتے ہیں. اور لاء کی روایت ہمارے یہاں جب اسلام شروع میں یہاں پر آیا ہے تو وہ جو رومن لاء تھا وہی موجود تھا. پھر ہمارا اپنا ٹریڈیشن پیدا ہوا لاء کا جو اپنی ذات میں سیکولر ٹریڈیشن ہے، تو اس میں علماء کی انرجیز چینلائز ہوتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ منظور نے چیف جسٹس بنایا، منصور نے، قاضی القضات امام ابو کے، تو ان کو چیف جسٹس خلیفہ منصور کو بنا دیا، اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد علماء کی جوڈیشری کے ذریعے ہی آگے اپنا کام انجام دیتی رہی سوسائٹی میں. لیکن ہماری جو تینوں بڑی سلطنتیں تھیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہوا، صفوی سلطنت ہو، عثمانیہ سلطنت ہو یا مغلیہ سلطنت ہو. اس کے بعد ایک گیپ پیدا ہوا کہ اب مذہبی علماء کیا کریں گے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، ان کی انرجیز کہاں چینلائز ہوں گی. تو ایک شہر جہاں پر 5 عالم کو ہونا چاہیے تھا، مطلب کراچی شہر کے لیے 4-5 عالم بہت کافی ہیں، اس شہر میں چونکہ آپ کی آئیڈینٹی کرائسس میں تھی، تو آپ نے اپنی جو آئیڈینٹی تھی اس کو پاورفل کرنے کے لیے جتھے بنائے.
یہ مدارس کا سلسلہ بنا اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی بننا شروع ہو گئی. اب جب کمرشل ایکٹیویٹی بنے گی تو اس کے ساتھ اکنامکس اٹیچ ہو جائے گی. ضروریات پوری کرنی ہے تو پھر آپ کو سوسائٹی کے پاس جانا ہے. سوسائٹی کو آپ نے ایک تصویر دکھانی ہے کہ جی ہم تو اصل میں یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں سپورٹ کرو. تو جو پورا پکچر تھا وہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا. تو ہمیں اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں فساد نظر آتا ہے اور اس فساد کو لوگ اس کی کور سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، وہ فساد یہ ہے کہ مدارس کے اندر اتنی بڑے افراد کی تعداد جاتی ہے. یہ سرے سے بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. وہاں صرف ایکسپرٹس لوگوں کو جانا ہے اور جو بھی ان کا تعبیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غامدی صاحب کی تعبیر ہو، وہ حنفی تعبیر ہو، وہ شافعی تعبیر ہو، وہ ایک ٹریڈیشن میں کھڑے ہوں گے، وہ سوبر اسکالرز ہوں گے، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے 1000 لوگوں کی لوٹ کو وہاں ڈال دیا جس میں جذباتی نوجوان ہیں جو کلاس روم میں آدھی بات سنتے ہیں، اس کے بعد نکل کے نعرے لگاتے ہیں اور کسی شخص پر کوئی چیز ان کو توہین آمیز لگتی ہے اس کا گلا اتار دیتے ہیں. تو یہ کام اگر آپ کریں گے تو سوسائٹی کا فیبرک، اس کے تار و پود بکھر جائیں گے. تو میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، جو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، جو اور پاکستان میں ہمارے یہاں بیشتر لوگ مذہب سے محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ مذہب کا علمی مطالعہ کریں. اس کے لیے مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ریسورسز موجود ہیں، تعبیرات نمائندہ موجود ہیں، وہ آن لائن موجود ہے. اپنی کیپیسٹی دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. آپ اکیڈمیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی فیلڈ آف نالج میں جائیں اور مذہب کا مطالعہ کریں، اس کی ریزننگ کو سمجھیں. ہاں، اگر آپ دین کا ایکسپرٹ عالم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایکسپرٹ عالم آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی ایک سیکٹ کے اندر اپنے آپ کو پابند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیکاز مذہب کا جو بھی علم ہے اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیولی پڑھنا پڑے گا، ریلیجنس کو بھی پڑھنا پڑے گا، نیریٹیوز کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو جو فرقوں کی بنیاد پر مدرسے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جا کر آپ دین کا سکہ بند اچھا عالم نہیں بن سکتے اور نہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے.